ایک انسان اگر نیک ایکشنز کرتا رہتا ہے تو اس کا جو شیطان ہے جو اس کے ساتھ ہے قارین، جس کے بارے میں آج بات بھی کریں گے، وہ اور جو باقی شیاطین ہیں ارد گرد اس کے، ان کو ویک کرتا ہے اور نفس امارہ کو بھی ویک کرتا ہے، اور اس کا جو پیورٹی ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ پیدا بھی کیا ہے. ہر انسان کے ساتھ بہت سارے ملائکہ ہیں اور ایک جن ہے، اور مختلف شیاطین بھی اور کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں جو کہ آف اینڈ آن آتے رہتے ہیں اس کو گمراہ کرنے کے لیے. تو شیاطین ویک ہوتے ہیں اور فرشتے اسٹرینتھن ہوتے ہیں، اور اس کا جو نیک نفس ہے وہ اسٹرینتھن ہوتا ہے نیک اعمال کرنے سے. یہ بات یاد رکھیں. اور گناہ کرنے سے، سنز کرنے سے فرشتے کمزور ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ ہیں. مطلب وہ فرشتوں کو اپنی ایکسس سے کمزور کر رہا ہے کہ the frequency of them coming to this person is is weakened, is lesser. اور جو شیاطین ہے جو قارین ہے وہ اس کا اسٹرینتھ گین کرتا ہے، حتیٰ کہ ان الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، حتیٰ کہ وہ حکم دینے شروع کر دیتا ہے شیطان جو اس کے ساتھ ہے کہ تم یہ کام کرو. سجیشن تک بات نہیں رہتی، وہ حکم دیتا ہے تھرو وسپرز یہ کام کرو، اور پھر انسان کہتا ہے کہ میں تو بے بس ہوں، کہتے ہیں تو میرا دل بہت چار ہے اور میں کنٹرول نہیں کر پا رہا، اور پتہ نہیں تو ہمیں ایسے کیوں ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو کبھی کبھی بالکل کنٹرول نہیں کر پاتا اور میں اس گناہ کی طرف چلا جاتا ہوں، ایز اف someone is pushing me to it and someone is driving me to it. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ایسا ہوتا ہے کہ پھر انسان اتنا کمزور ہوتا ہے، اس کا نفس لوامہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے اور نفس امارہ اور قارین اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو حکم دینا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر انسان ایڈکٹڈ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے اس کی ایڈکشن ہو گئی ہے. he started to realize and think، اور پھر ایڈکشن سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو شیطان ہمیں فزیکلی کنٹرول نہیں کرتا. قرآن میں بھی آتا ہے، قیامت کے دن قرآن میں آتا ہے شیطان لوگوں سے کہے گا، اور قیامت کے دنوں کا یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جو محاورہ ہے نا، جو کلام ہے، ڈائلاگ مینشن کیا، فرمایا ان اللہ وعدکم وعد الحق. شیطان کہے گا کہ بے شک ایک اللہ نے تم سے وعدہ کیا، اس کا وعدہ سچا تھا. وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور ایک میں نے وعدہ کیا تھا تو میں نے وہ وعدہ توڑ دیا، اور میں جھوٹا نکلا، میں نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی. وَأَمَّا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلطان، میرا تمہارے اوپر کوئی رائٹ نہیں تھا، میں تمہیں پکڑ کے نہیں کوئی گناہ کراتا تھا، إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، کہ بے شک میں تمہیں بلاتا تھا، تمہیں وسپر کرتا، تمہیں انوائٹ کرتا تھا، اور تم میری بات مان لیتے تھے، تم میری کال کو قبول کرتے تھے. فلا تلومونی ولوموا انفسکم. اللہ اکبر. تو شیطان کہے گا تم آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. ولوموا انفسکم فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے آج تم بلیم مت کرو بلکہ اپنے آپ کو بلیم کرو. کیونکہ ہوگا کیا قیامت کے دن، لوگ جب ابلیس اور قارین لوگ سامنے آئیں گے نا، تو لوگ ان کو گالیاں دیں گے اور انہوں کہیں گے یا اللہ ان کو دگنا تگنا عذاب دے، اور وہ کہیں گے کہ یا اللہ اس کو تو جہنم میں ڈال، تیری وجہ سے میں گمراہ ہوا، یا اللہ اس نے مجھے گمراہ کیا، اس کو عذاب دے، مجھے بچا لے. شیطان کہے گا، جو قارین ہوگا اور ابلیس ہوگا، کہے گا کہ میں نے تو فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے تم بلیم مت کرو، تم اپنے آپ کو بلیم کرو، کیونکہ میں تو صرف تمہیں بلاتا تھا، تمہیں انویٹیشن بھیجتا تھا کہ پورن ویب سائٹ پہ جاؤ، اس گرل فرینڈ سے بات کرو، فلاں جگہ پارٹی ہو رہی ہے، ڈرگ ہو رہی ہے، الکوہل پیو، یا فلاں والعیاذ باللہ عورت سے فورنیکیشن ڈیلٹری کرو، یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ خیال سوچو. تم نے خود سوچا، میں تمہیں پکڑ کے تو نہیں کروایا. اللہ اکبر. یہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیوچر کی بحث ہمیں بتا رہے ہیں. So this is the nature of shaitan. He only whispers to us. He doesn't grab you and tell you اٹھ یہ کام کر، پکڑ کے ہاتھ سے لے جائے گا. نہیں، ایسے نہیں کرے گا. اور سبحان اللہ، انسان جو ہے نا، اس کی مثال کیا ہے؟ قرآن میں فرماتے ہیں ان الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ وہ تم سے فقیری کا وعدہ کرتا ہے، صدقہ مت دو، صدقہ مت دینا، تم غریب ہو جاؤ گے، تمہارے پاس جو سیونگ ہے، کوئی خدا نخواستہ آفت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، تمہیں پیسے چاہیے، تم کیا کرو گے؟ he appears as your sincere friend. تو صدقہ مت دو، بس تھوڑا 1000 دے دو یا 500 دے دو، بس کافی ہے. حالانکہ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے کہا داؤوا مرضعکم بصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقہ سے کرو. بلائیں ٹلتی ہیں صدقے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کے وعدے یہ تھے جو کہ حق ہیں، اور شیطان کا وعدہ کیا ہے؟ ان الشیطان یعدکم الفقر، وہ تمہیں فقیری کا وعدہ کرتا ہے، تمہیں ڈراتا ہے فقیری سے، ہے تم غریب نہ ہو جائے، اتنا پیسہ مت خرچ کرو دین کے لیے. ویأمرکم بالفحشاء، اور تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گناہ کرو. اللہ اکبر. کہ جب بھی کوئی دل چاہے نا کسی عورت سے بات کرنے کا، جب بھی دل چاہے اپنی گرل فرینڈ کو کال کرنے کا، جب بھی دل چاہے کہ میں فلاں مووی دیکھ لوں جو کہ فیلڈی ہے اور اٹس شیمفل،
जब भी दिल चाहे कि मैं किसी पॉर्न वेबसाइट पे चला जाऊं, ये शैतान, ये एक आयत याद कर लें, वो यअमुरुकुम बिल फहशा। जो भी फहाशी और बेहयाई का ख्याल आता है ना, वो आप और मैं नहीं सोच रहे होते जनरली, वो शैतान का हुक्म होता है, वो शैतान का विस्पर होता है। एंड वल्लाहिल अज़ीम, एक शख्स जो पहचान ले कि मेरी थॉट क्या है और शैतान की थॉट मुझे क्या आई है, वो बहुत लकी इंसान है जो फर्क कर ले कि ये मेरा ख्याल था या शैतान का ख्याल था, और जो कि अपने आप को सेंसिटिव रखे ख्यालात के बारे में कि ये जो भी मुझे थॉट आई है कि ये काम करो, ये मैं था, ये शैतान ने मुझे भी विस्पर किया है, अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, ये शैतान ने मुझे विस्पर किया है, तो आई डोंट नीड टू ओबे हिम, ये शैतान था। जब इंसान को रियलाइज हो ना शैतान था, तो इंसान वैसे कॉन्शियस हो जाता है, क्योंकि उसका जो वादा है ना, अल्लाह ताला फरमाते हैं युईदुहुम व युमन्नीहिम व मा यईदुहुम शैतान इल्ला गुरूरा, कि वो तुम्हें वादा करता है और उम्मीदें दिलाता है, व मा यईदुहुम शैतान इल्ला गुरूरा, कि बेशक जो शैतान का वादा है वो गुरूर, धोखे और फ्रॉड के सिवा कुछ भी नहीं है, ये जो उसका वादा था। और अल्लाह ताला का वादा वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरा मिन्हु व फ़ज़ला वल्लाहु वासिउन अलीम, कि बेशक अल्लाह ताला तुम्हें मग़फ़िरत का वादा करते हैं और फजल का वादा करते हैं, और अल्लाह ताला का वादा सच्चा है। शैतान हमें फेक होप्स क्या देता है, कहते हैं कि तुम अभी बहुत जिंदगी पड़ी है, लंबा अरसा पड़ा है तुमने अब, और हम वसवास पे आते हैं, इंसेबल वसवास पे मारे। नाउ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड शैतान एंड इब्लीस हमारे साथ है, और जब इसको हम अंडरस्टैंड कर लेंगे तो देन वी विल कम टू वसवास इंशाअल्लाह ताला। शैतान क्या वादे करता है कि अभी तो बड़ी लंबी जिंदगी पड़ी है जी, अभी तो खाओ पियो ऐश करो, जब 50-60 साल के हो जाओगे ना फिर हज की तरफ जाना। नमाज कल से क्यों शुरू कर रहे हो यार? इन लोगों भी तो देखो, इन्होंने जवानी में याशी की, बुढ़ापे में नमाजें शुरू कर दी, अल्लाह ने गुनाह माफ कर दिया इनके, तुम भी ऐसे कर लेना, एंजॉय करो, 4 दिन की जवानी है, फिर नमाजें पढ़ना शुरू कर देना, या अभी पैसे कमा लो, अभी लूट मचा लो, बाद में दिन की तरफ आ जाना जब जिंदगी का आखिरी सा आ जाएगा। दिस इज हिज प्लान्स। अभी खर्च ना करो, अल्लाह के दीन की तरफ ना जाओ, जो है ना फिर खर्च कर लेना जब तुम मालदार हो जाओगे। अभी इस औरत से गुनाह कर लो, रिलेशनशिप कर लो, तौबा कर ले।